بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدا کے فاعل اسم است کے پیش عزو فعل باشد مسند بدا اسم بر طریق قیام فعل بدا اسم۔ یہاں سے نئی فصل شروع ہو رہی ہے اور اس میں چند چیزیں بیان کی جائیں گی۔ اس فصل میں جو پہلے ابھی سبق گزرا ہے اس سے پہلے اس میں بتایا تو فعل معروف کن کن چیزوں کو رفع دیتا ہے اور کن کو نصب دیتا ہے، تو وہی تعریفیں بتائی جائیں گی۔ جن کو فعل معروف نصب دیتا تھا انہی کی اس میں تعریف بتائی جائیں گی، اور جن کو فعل معروف رفع دیتا تھا وہ کیا تھا؟ فعل معروف جس کو رفع دیتا ہے وہ ہے صرف فاعل کو رفع دیتا ہے فعل معروف، اور اس کا علاوہ مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول فی وغیرہ ان کو کیا ہے؟ نصب دیتا تھا۔ ان کی تعریف اب اس کتاب میں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے فعل معروف فاعل کو رفع دیتا تھا، تو فاعل کی تعریف اس میں کر رہے ہیں۔ بدا کے جان لو کہ فاعل اسم است کے پیش عزو فعل باشد۔ جان لو کہ پہلے فاعل کی تعریف ایسے ہی سمجھ لو، فاعل کسے کہتے ہیں؟ اچھا، فاعل کہتے ہیں وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو، ٹھیک ہے، اور اس فعل کی اسناد اس کی طرف کی گئی ہو۔ کیا؟ اس سے پہلے فعل ہونا چاہیے اور اس کی اسناد اس کی طرف ہونی چاہیے، اور وہ اس کے ساتھ قائم ہو۔ یہ تین چیزیں پائی جائیں گی فاعل میں۔ ایک تو فاعل کسے کہتے ہیں کہ جس سے پہلے فعل ہو، دوسری چیز اس کی اسناد، اس فعل کی اسناد اس کی طرف، اس اسم کی طرف کی گئی۔ یوں کہہ لو فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو، یعنی اسم ہونا چاہیے اور اس اسم سے پہلے فعل ہونا چاہیے۔ شرط کیا ہے؟ پہلے کہ اسم سے پہلے فعل ہو، دوسرا اس فعل کی نسبت اس فاعل کی طرف ہو، ٹھیک، جوڑا گیا ہو اس کے ساتھ۔ نسبت کا مطلب ہے، نہیں سمجھ آسان لفظوں میں۔ اور تیسری بات وہ اس کے ساتھ قائم ہو۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ تین چیزیں پائی جاتی ہیں فاعل میں، ٹھیک۔ تعریف دیکھ لو، فاعل وہ اسم ہے کہ پیش عزو فعل باشد، اس سے پہلے کوئی فعل ہو، مسند بدا، اس کے ساتھ اس کی اسناد کی گئی ہو، اس کے ساتھ وہ مسند ہو، یعنی اس کے ساتھ اس فعل کی اسناد ہو، اس اسم کے ساتھ اس کی اسناد ہو۔ بدا اسم ہے نا، اس اسم کے ساتھ۔ بر طریق قیام فعل بدا، اسم اس طریقے پر کہ وہ اسم اس فعل کے ساتھ قائم ہو، ٹھیک، اس طریقے پر کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو۔ یہ تین چیزیں پائی جائیں گی۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے فاعل وہ ہے جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو۔ یہ پوری بات تو یہ ہے کہ جس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو۔ شبہ فعل بھی فاعل سے پہلے آتا ہے۔ شبہ فعل مطلب اس میں فاعل، ٹھیک ہے، صفت مشبہ وغیرہ، یہ جو شبہ فعل کہلاتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، تو اب تعریف بتا دی۔ اس میں تو صرف فاعل کے کہہ رہے ہیں جس سے پہلے فعل ہو، شبہ فعل کی اس میں بات ہو نہیں رہی ہے، چلو وہ آگے آ جائے گی۔ تو جس سے پہلے فعل ہو اور اس فعل کی اسناد اس کے ساتھ اس اسم کے ساتھ ہو، اور اس اسم کے ساتھ وہ فعل قائم ہو، ٹھیک۔ قائم ہو اس سے نکال دیا نائب فاعل کو، کیونکہ نائب فاعل جو ہوتا ہے فعل مجہول میں، جو نائب فاعل ہوتا ہے اس کے ساتھ فعل کی اسناد بھی پائی جاتی ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا ہے، فعل اس سے پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ قائم نہیں ہوتا بلکہ اس پہ واقع ہوتا ہے، جس کو مفعول بہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ہے نا۔ مفعول بہ کو نکالنے کے لیے قیام بولا ہے۔ تو بہرحال دوبارہ تعریف کو سمجھ لو کہ جس سے پہلے کوئی فعل ہو، اس فعل کی اسناد اس اسم کی طرف ہو، اس فعل کی اسناد اس اسم کی طرف ہو، اس طریقے پر ہو کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، فعل کی اسناد اس کی طرف کی گئی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ فعل اس کے ساتھ قائم ہو، ٹھیک۔ چوں زیدن در ضرب زیدن، جیسے زیدن در ضرب زیدن، ہے نا، جیسے زیدن ضرب زیدن میں۔ اب دیکھو زیدن ضرب زیدن میں تینوں چیزوں کو دیکھ لو۔ سب سے پہلے اسم، زیدن کیا ہے؟ اسم ہے، اس سے پہلے فعل ہے ضرب، فعل اس کے ساتھ ملا بھی ہوا ہے، یعنی اسناد ہے اس کے ساتھ اس کی، ٹھیک، یعنی مارنا اس کے ساتھ پایا جا رہا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ وہ اس کے ساتھ قیام ہے، اس فعل کا اس کے ساتھ قائم ہے، فعل اس کے ساتھ قائم ہے، اس پر واقع نہیں ہے، اس پر لگائی نہیں گئی ہے ضرب، بلکہ اس کے ساتھ قائم ہے کہ ضرب لگانے والا زید ہے، ٹھیک، یہ اس کے ساتھ نسبت پائی جا رہی ہے۔ بہرحال
تو یہ تو ہو گئی فاعل کی تعریف، جس سے پہلے فعل ہو اور اس کے ساتھ نسبت ہو اور اس کے ساتھ وہ قائم ہو، فعل اس کے ساتھ قائم ہو. ٹھیک، اب دیکھتے ہیں دوسری. تو پہلے کیا بتایا تھا کہ یہ بات کس کی چل رہی تھی اس سے پہلے والے سبق میں، کہ فعل معروف کس کو، کن کن کو نصب دیتا ہے، یہ بات چل رہی تھی، اور کس کو رفع دیتا ہے. رفع فاعل کو دیتا ہے تو فاعل کی تعریف پوری ہو گئی. اب نصب کس کو دیتا تھا، اس میں تھا سب سے پہلے مفعول مطلق. اب مفعول مطلق کی تعریف دے رہے ہیں. مفعول مطلق مصدر است کے واقع شود بعد از فعل و آ مصدر بمعنی آ فعل باشد. اچھا، مفعول مطلق کو بھی پہلے ہی سمجھ لو کہ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے، وہ مصدر جو کسی فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اس فعل کے معنی میں ہو. ٹھیک، وہ مصدر اس فعل کے معنی میں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، مفعول مطلق. ایسا مصدر جو کسی فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اس فعل کے معنی میں ہو اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق. ترجمہ سمجھ گئے؟ مفعول مطلق مصدر ہے ایسا مصدر کہ واقع شود بعد از فعل، کسی فعل کے بعد واقع ہو، وہ مصدر کسی فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اس فعل کے معنی میں ہو. بڑا آسان سی تعریف. ٹھیک ہے، چون جیسے ضربن، جیسے ضربن، در ضربت زید، ضربن میں ضربت، ضربن میں ضربن، جیسے ضربن کیا ہے، مفعول مطلق ہے. کیا بتایا تھا کہ وہ فعل کے بعد ایک مصدر ہو، ضربن مصدر ہے، اور وہ مصدر اس فعل کے معنی میں ہو جو گزر چکا ہے، وہ مذکور فعل کے معنی میں ہو. جیسے ضربن کس کے معنی میں ہے، ضربتو کے معنی میں. ٹھیک، وہ قیامن در قمت قیامن، اور قیامن قمت قیامن میں، یہ بھی دیکھو قیامن کس کے معنی میں ہے، قمتو کے معنی میں، کھڑا ہونے کے معنی میں. ایک تو فعل کے بعد ہے یہ مصدر، ٹھیک، اور اس کے معنی میں ہے. ٹھیک، تو ہو گئے مفعول مطلق کسے کہتے ہیں، جو فعل مذکور کے معنی میں ہو. ایسا مصدر جو فعل مذکور کے معنی میں ہو اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق. مفعول فی دوسری چیز تھی جس کو فعل معروف نصب دیتا ہے، وہ ہے مفعول فی. مفعول فی کسے کہتے ہیں، دیکھو مفعول فی اس میں کہ فعل مذکور در، یہاں تک دیکھو، مفعول فی ایسا اس میں فعل مذکور درو واقع شود، کہ جس میں فعل مذکور واقع ہو. مفعول فی کسے کہتے ہیں، جس میں فعل واقع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول فی، جس کے اندر فعل واقع ہوتا ہے. ٹھیک، جیسے یوم الجمعہ، یوم دن ہے نا. اب اس کے دو قسمیں، مفعول فی کی دو قسمیں آگے بتا رہے ہیں. مفعول فی کیسے کہ جس کے اندر فعل واقع ہوتا ہے، جس کے اندر فعل واقع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول فی. ٹھیک، ایسا اسم جو فعل مذکور جس میں واقع ہو، فعل مذکور جس کے اندر واقع ہو اس کو کہتے ہیں مفعول فی. وہ اورا ظرف گویند، اور اورا ظرف گویند اس کو ظرف بھی کہتے ہیں. مفعول فی کو کیا کہتے ہیں، ظرف کہتے ہیں. ٹھیک، اب دیکھو ظرف کا معنی ہوتا ہے برتن. برتن کیا ہوتا ہے، برتن میں جب کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر گلاس ہے، گلاس برتن ہے، اس میں جب پانی ڈالیں گے تو چاروں طرف سے پانی گر گیا گلاس سے. تو اسی طرح مفعول فی ہوتا ہے، جو کام اس کے اندر کیا جاتا ہے وہ مطلب اس کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے، زمانے سے گھرا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے زمان مفعول فی ظرف زمان ہوتا ہے تو زمانے سے گھرا ہوا ہوتا ہے وہ کام. اور جس جگہ کے اندر ہوتا ہے ظرف مکان ہوتا ہے تو وہ مکان، اس مکان سے گھرا ہوا ہوتا ہے وہ کام. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، ظرف بھی کہتے ہیں نا مفعول فی کو. جس کے اندر فعل واقع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول فی. دوبارہ تعریف دیکھ لو. مفعول فی وہ ایسا اسم ہے کہ فعل مذکور درو واقع شود، کہ جس میں فعل مذکور واقع ہو، یعنی جو فعل ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر واقع ہو. وہ اورا ظرف گویند، اور اس کو ظرف کہتے ہیں. وہ ظرف پر دو گونا، ظرف دو قسم پر ہے. ظرف کی کتنی قسمیں ہیں، دو. ظرف زمان ایک ہے، ظرف زمان یعنی زمان لفظ سے پتہ چل رہا ہے، زمان زمانہ جس میں پایا جاتا ہے. ظرف زمان کسے کہیں گے، مفعول فی وہ مفعول فی جو زمانے پر دلالت کرے. ٹھیک، اس کو کہیں گے ظرف زمان. جیسے یوم، مثال دی یوم صمت یوم الجمعتی، میں نے جمعے کے دن روزہ رکھا. یہ کیا ہے، ظرف زمان ہے. اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، زمانہ بتایا جا رہا ہے. میں نے روزہ کس دن رکھا، کس دن کے اندر رکھا، وہ اندر کا معنی پایا جا رہا ہے. اس میں کس دن کے اندر رکھا، جمعے کے دن، جمعے کے اندر کہنے مطلب ہے کہ جمعے کے دن. بہرحال اس کو کہتے ہیں ظرف زمان. دوسرا ظرف مکان. ظرف مکان کسے کہیں گے کہ فعل جس جگہ پایا جاتا ہے، جس جگہ پایا جائے گا وہ جگہ جو بیان کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ظرف مکان. جیسے عندہ، عندہ بان ہوتا پاس، پاس
ٹھیک ہے، دور پاس وغیرہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ مکان کے لیے بولا جاتا ہے میں تیرے پاس ہوں، اوپر نیچے یہ سب کیا ہے؟ مکان کے لیے بولا جاتے ہیں، تو یہ ہوتے ہیں مفعول فی. جیسے جلست عندک میں تیرے پاس بیٹھا، تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس میں جگہ بتایا جا رہی ہے کہ میرے بیٹھنے کی کیا تیرے پاس جگہ تھی، تو اسی کو کہتے ہیں مفعول فی. ٹھیک. اور ہم مفعول معہ، تیسرا مفعول معہ جس کو فعل معروف نصب دیتا تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول معہ. جس کو فعل معروف نصب دیتا اس میں سے تیسرا معہ لفظ آ رہا ہے اس میں معہ کا معنی ہوتا ہے ساتھ، تو وہ مفعول جس میں ساتھ والا معنی پایا جائے، یہ ایسے سمجھ لو آسان لفظ، وہ مفعول جس میں ساتھ والا معنی پایا جاتا ہے. اب اس کی دیکھ لو تعریف کیا ہے کتاب میں. اس میں کے مذکور باشد بعد از واو بمعنی واو بمعنی ما. مفعول معہ ایسا اسم ہے کہ جو ذکر کیا گیا ہو بعد از واو، واو کے بعد بمعنی ما، ایسے واو کے بعد جو ما کے معنی میں ہو. مفعول معہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسا مفعول، ایسا اسم جو واو بمعنی ما کے بعد ذکر کیا جائے اس کو کہتے ہیں مفعول معہ. ٹھیک، وہ اسم جو واو بمعنی ما کے بعد واقع ہو، ذکر کیا جائے. ٹھیک، جیسے والجباتی، جبات کس میں؟ درجہ البرد والجباتی ای مع الجباتی. اس مثال میں جیسے جبات ہے، جا البرد والجبات میں جو جبات ہے یہ کیا ہے؟ مفعول معہ ہے. کیونکہ دیکھو یہ کس کے بعد ذکر ہوا ہے؟ واو کے بعد، اور یہ واو کس کے معنی میں ہے؟ ما کے معنی، اور کے معنی میں نہیں ہے واو بلکہ ما کے معنی میں. ٹھیک، اور واو کے معنی کا ما. والجبات یہ ہے منصوب والجباتی. والجباتی کیا ہے؟ مسلماتی، وہ والا اعراب ہے جمع مؤنث سالم والا. ٹھیک، جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف و تا آتی ہے، تو جبتن کی جمع جبات. اور وہ حالت نصب میں کیا آتا ہے؟ اس پہ جر آتا ہے، تو والجباتی یہ نصبی ہے. ٹھیک، جا البرد والجباتی فعل معروف نصب دے رہا ہے یہاں، تو یہ مفعول معہ ہوا. مفعول معہ کیسے ہوا؟ کہ واو بمعنی ما کے بعد ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے، ای مع الجباتی یعنی مع الجباتی، اس کا معنی کیا ہے؟ مع الجباتی. ٹھیک، اور چوتھا ہے مفعول لہو. مفعول مطلق، مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول فی اور مفعول معہ اور مفعول لہو، یہ چوتھا مفعول ہے. ٹھیک، ان چوتھی چیز جس کو فعل معروف نصب دیتا ہے وہ کیا تھا؟ مفعول لہو. اس کی تعریف اب کیا آ رہی ہے؟ مفعول لہو دیکھو معنی ایسے سمجھا کرو پہلے. لہو نام سے، لہو معنی لیے، لہو اس کے لیے، یہ لام لیے کے لیے آتا ہے، وجہ بتانے کے لیے آتا ہے. تو جس میں وجہ بتائی جاتی ہے، فعل کی جس میں وجہ بتائی جائے گی اسی کو کہیں گے مفعول لہو. ٹھیک ہے، اب اس کی تعریف دیکھو. اس میں کے دلالت کنت بر چیزیں کہ سبب فعل مذکور باشد. ٹھیک، تعریف سمجھ میں آئی کہ میں نے کیا بتایا؟ لہو وجہ کے لیے آتا ہے. وہ پہلی بات وہ مصدر جو دلالت کرے اس چیز پر جو فعل مذکور کا سبب ہو. ایسا اسم جو دلالت کرے بر چیزیں ایسی چیز پر کہ سبب فعل مذکور باشد جو فعل مذکور کا سبب ہو. یعنی فعل مذکور ایسا کوئی اسم یا ایسا کوئی مصدر کہہ لو، ایسا مصدر جو فعل مذکور کے سبب کو بیان کرے. وہ کس لیے واقع ہوا ہے، وہ فعل کس لیے کیا گیا ہے، اس فعل کا سبب کو بیان کرے اس کو کہتے ہیں مفعول لہو. ایسا اسم جو فعل کے سبب کو بتائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول لہو. جیسے اکرامن، در قمت اکراما لزید. اکرامن اس مثال میں، قمت اکراما لزید والی مثال ہے جو اس میں اکرامن کیا مفعول لہو ہے. دیکھو اکرامن کیا بتایا؟ مفعول لہو. ایسا اسم جو دلالت کنے ایسی چیز پر جو فعل مذکور کا سبب ہو. میں کھڑا ہوا، اب اس کی وجہ بتا رہا میں کیوں کھڑا ہوا. اکرامن اکرام کے لیے، میں اکرام کے لیے کھڑا ہوا، تعظیم کے لیے کھڑا ہوا. لزید کس کی تعظیم کے لیے؟ زید کی تعظیم کے لیے. تو یہ جو اکرامن مصدر ہے، اسم ہے، یعنی مصدر اسم ہوتا ہے، یہ کس لیے آیا ہے؟ جو فعل مذکور، جو فعل ذکر کیا گیا اس کی وجہ بیان کرنے کے لیے آیا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں مفعول لہو. ٹھیک، وہ حال، پانچویں چیز ہے حال. فعل معروف جس کو نصب کرتا تھا وہ کیا ہے؟ حال. اب حال اسی پتہ چل رہا نام سے، حال حالت کو بیان کرے، جو کیفیت کو بیان کرے. اب کس کی کیفیت کو بیان کیا جائے گا وہ پتہ کرتے ہیں. دیکھو اب اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو فاعل کی کیفیت کو بیان کرے گا حال، یعنی ایسا اسم جو فاعل کی کیفیت کو بیان کرے، حالت کو بیان کرے.
یا مفعول کی کیفیت کی حالت کو بیان کرے یا دونوں کی حالت کو بیان کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں. ٹھیک. اور جس کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، جس کی حالت کو بیان کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ذوالحال، یعنی حال والا، جس کی حالت بیان کی گئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالحال. حال کی تعریف دیکھ لو. وہ حال اسم ایسا اسم ہے، اس میں نکرہ کے دلالت کند بر ہیئت فاعل، ایسا اس میں نکرہ ہے کہ جو دلالت کرے بر ہیئت فاعل، فاعل کی حیت پر، یعنی فاعل کی کیا حیت ہے، کیا کیفیت ہے، کیفیت کہہ لو، کیفیت بڑا عام لفظ ہے. فاعل کی کیفیت پر جو دلالت کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسا اس میں نکرہ. پہلے کیا ہے؟ اس میں نکرہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نکرہ آپ جانتے جو غیر معین چیز پر دلالت کرتا ہے اس اسم کو نکرہ کہتے ہیں. جو حال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے، زیادہ تر نکرہ ہوتا ہے، آگے بتا دیں گے اس کے بارے میں. اور کس کی کیفیت کو بیان کریں؟ فاعل کی. چوں راکبن در جاء زید راکبن، جیسے راکبن جاء زید راکبن میں، جاء زید راکبن میں جو راکبن ہے کیا ہے؟ حال ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل زید کی حالت کو بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ کیا ہے؟ جاء زید راکبن، زید سوار ہو کر آیا. زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، یوں بول دیتے ہیں. ویسے صحیح ترجمہ کیا ہے؟ زید سوار ہو کر آیا، یعنی زید کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، اس کے آنے کی کیا کیفیت کی، کس طرح حالت تھی اس کی حالت کیا تھی؟ وہ سواری پر تھا، یہ حالت اس کی بیان کر دی. ٹھیک ہے. دوسرا یا بر حیت مفعول، یہ مفعول کی حالت کو بیان کرے. ایسا اس میں نکرہ جو مفعول کی حیت کو بیان کرے، حالت کو بیان کرے. چوں مشدودن در ضربت زیدن مشدودن، یعنی ضربت زیدن مشدودن میں مشدودن ہے جو یہ کیا ہے؟ حال ہے. ابھی کس کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے؟ زیدن، یعنی مفعول کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے، مفعول بھی کی. مشدودن میں بندھا ہوا. ضربت زیدن، میں نے زید کو باندھ کر مارا، میں زید کو باندھ کر مارا، یعنی میں نے زید کو مارا اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا، یعنی باندھ کر مارا. ٹھیک ہے. یا در حیت ہر دو، یا دونوں کی ہی کیفیت کو بیان کرے، یعنی مفعول کی کیفیت کو بھی اور فاعل اور مفعول دونوں کی کیفیت کو بیان کرے تو تب بھی ہو سکتا ہے. جیسے راکبین در لقیت زیدن راکبین، راکبین یعنی راکبین ہے، راکبین ہے. ہاں، دونوں کی حالت کو بیان کر رہا ہے. وہ آئے گا کیا کہتے ہیں اس کو؟ تسنیہ. پہلے تو راکبین دے دیا، آخر میں راکبین صحیح نہیں ہے بلکہ راکبین ہے یہ صحیح، کیونکہ تسنیہ آنا چاہیے. اور تسنیہ حالت نسبی میں کیا ہوتا ہے؟ حالت نسبی میں اعراب ہوتا ہے تسنیہ کا یا ما قبل مفتوح، تو راکبین صحیح ہے نا. در لقیت زیدن راکبین، یہ راکبین دیکھو اس میں لقیت زیدن دونوں کی حالت کو بیان کی. میں نے زید سے ملاقات کی کہ ہم دونوں سوار تھے، یعنی زید بھی سوار تھا، میں بھی سوار تھا، میں بھی سوار تھا اور زید بھی سوار تھا. تو اس حالت میں نے زید سے یعنی اپنی بھی حالت بیان کر دی کہ میں بھی سوار تھا، زیدن بھی سوار تھا، زید بھی سوار تھا، تو دونوں کی حالت کو بیان کر دیا. تو یہ ہے مفعول، یہ ہے حال کہ اس میں فاعل کی بھی کیفیت بیان کی اور مفعول کی بھی، کہ میں نے اور زید نے ملاقات کی کہہ سکتے ہیں. میں نے زید سے ملاقات کی سوار ہو کر کے، میں بھی سوار تھا کہنے کا مطلب یہ کہ میں بھی سوار تھا اور زید بھی سوار تھا، یہ اس کا مطلب ہے. ٹھیک. یہ تو ہو گئی تین چیزیں بتائی حال میں. ایک تو حال ایسا نکرہ، ایسے اس میں نکرہ ہے جو فاعل کی کیفیت پر دلالت کرتا ہے یا مفعول کی کیفیت کو بیان کرتا ہے یا فاعل اور مفعول دونوں کی کیفیت کو بیان کرے. ٹھیک. تیسرا اب آگے بات بیان کر رہی ہوں، فاعل و مفعول کا ذوالحال کوئند. اور فاعل و مفعول کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالحال کہتے ہیں. یعنی ترکیب کے اندر ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالحال کہتے ہیں جب ترکیب کرتے ہیں تو. جیسے لقیت اوپر ترکیب ایک دیکھ لو، ضربت زیدن مشدودن، ضربت فعل و فاعل زیدن کو کہیں گے ذوالحال اور مشدودن کو حال ذوالحال مل کر ایسے بول دیتے ہیں مفعول، لیکن مفعول تو زیدن ہی ہے اور یہ کیا ہے؟ مشدودن حال ہے. خیر، اس کو ذوالحال ویسے ہی بول دیں گے کس کی حالت کو بیان کر رہا. ٹھیک. اسی طرح لقیت زیدن راکبین وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. وہ فاعل و مفعول کا ذوالحال کوئند، اور فاعل اور مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں. یعنی جب فاعل کی کیفیت کو بیان کرے گا حال تو اس کو فاعل کو ذوالحال کہیں گے. مفعول کی کیفیت کو جب حال بیان کرے گا، حالت کو بیان کرے گا تو مفعول کو ذوالحال کہیں گے. ٹھیک ہے. اور دونوں کو بیان کرے گا تو دونوں کو ذوالحال کہہ دیں گے. بہرحال وَآ غالباً معرفہ باشد، اور یہ اکثر معرفہ ہوتا ہے. کون؟
کس کی بات؟ فاعل و مفعول کا ذوالحال گوئن، فاعل و مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں، وہ غالباً معرفہ باشد، اور یہ اکثر معرفہ ہوتے ہیں. کون؟ فاعل اور مفعول. یعنی جب ان کی کیفیت کو بیان کیا جائے گا تو یہ معرفہ ہوتے ہیں. ذوالحال اکثر کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، یہ کہیں گے. وہ غالباً معرفہ باشد، اور ذوالحال سے مراد ہے یہاں ذوالحال، ذوالحال اکثر معرفہ ہوگا. ٹھیک، تو ذوالحال اکثر معرفہ ہو گئے جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے. حالت کس کی بیان کی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے جس کے بارے میں معلوم ہو. معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفت، جس کی معرفت ہو، پہچان ہو، معین چیز پر دلالت کرے، تو اسی کی تو حالت کو بیان کریں گے. اور یہ اکثر کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا ذوالحال. اور حال کیا ہوگا؟ یہ نکرہ ہوگا. حال تو بتا ہی دیا، حال کیا ہوتا ہے؟ اکثر وہ نکرہ ہوتا ہے. وہ اگر نکرہ باشد، کون نکرہ؟ وہ اگر نکرہ باشد، اور اگر ذوالحال نکرہ ہو، حال را مقدم دارن، تو حال کو مقدم رکھتے ہیں. حال تو ہمیشہ کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا. اور ذوالحال اکثر معرفہ ہوگا. لیکن ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کر دیں گے، حال کو پہلے لے آئیں گے، ذوالحال کو بعد میں لے جائیں گے. یہ قاعدہ ہوگا. چون جاءنی راکبن رجل، جیسے جاءنی راکبن رجل. اب اس میں راکبن حال ہے اور رجل ذوالحال ہے، یعنی فاعل ہے، تو اس کو بعد میں لے آئے، راکبن کو مقدم کر دیا. کیوں مقدم کر دیا؟ ایسی صورت مقدم کرنا واجب ہے. کیوں مقدم کر دیا؟ کیونکہ جو ذوالحال تھا وہ تھا نکرہ، اور جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، اور ذوالحال کو مؤخر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مقدم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پھر موصوف صفت جو ہوتی ہے نا، موصوف صفت سے مشابہت ہو جاتی ہے نسب کی صورت میں، حالت نسبی کی صورت میں. بہرحال یہ آگے کی باتیں آگے کتاب میں، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرتے ہیں، یہ واجب ہوگا، ہے نا. وہ حال جملہ نیز باشد، ابھی حال کی بات چل رہی، حال جملہ بھی ہوتا ہے. یعنی ابھی تو بتایا کہ حال کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوگا، اور حال کبھی کبھی جملہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جملہ کس کے؟ جملہ نکرہ کے قائم مقام ہوتا ہے. جملہ بھی ایک، اور یہ بھی بات دھیان رکھیں، جملہ جو ہوتا ہے نکرہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اور حال بھی نکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال حال جملہ نیز باشد، اور حال جملہ بھی ہوتا ہے. چنانچہ جیسے رأیت الامیر وهو راکب، میں نے امیر کو دیکھا کہ وہ سوار تھا. میں نے امیر کو سواری کی حالت میں دیکھا. ترجمہ کہوں، میں نے امیر کو دیکھا کہ وہ سوار تھا. میں نے سواری کی حالت میں امیر کو دیکھا، یعنی اس امیر سوار ہو کر آ رہا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے. اب اس میں حال کیا ہے؟ یہ جملہ ہے، وهو راکب. ذوالحال ہے امیر، میں نے دیکھا الامیر امیر کو، وهو راکب کہ وہ سوار تھا، سواری کی حالت میں دیکھا. تو یہ الامیرہ رأیت فعل بفاعل، الامیرہ ذوالحال، واو حالیہ ہوا مبتدا، راکب خبر، مبتدا خبر مل کر یہ بنے گا کیا؟ حال بن گیا. ٹھیک ہے، تو یہ پورا جملہ ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ ہوتا ہے، تو جملہ یہاں حال بن گیا. ٹھیک، تو حال کے بارے میں بات ہو گئی کہ ایسا نکرہ جو فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرے، دونوں کی حالت کو بیان کرے. اور جو ذوالحال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر معرفہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی نکرہ ہوتا ہے، اور جب نکرہ ہو تو حال کو مقدم کیا جاتا ہے. اور ایک اور چیز بتائی کہ حال کبھی کبھی جملہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے بات کرتے ہو تمیز. تمیز کسے کہتے ہو؟ تمیز اس میں کہ رفع ابہام کند از عدد. تمیز کی تعریف کر رہے. تمیز ایسا اسم ہے جو ابہام کو دور کرے، کس سے؟ العدد، عدد سے. یہاں مقدار کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ مقدار سے بھی پہلے اوپر بیان کیا تو نسبت سے، فاعل کی جو نسبت فاعل کے ساتھ ہوتی ہے اس میں ابہام پایا جاتا تھا پچھلے والے سبق میں، تو اس کو بھی دور کرتی تھی. جیسے تاب زید نفسا میں وہ مثال ہوئی. لیکن اب ایک اور الگ بیان کر رہے ہیں تمیز کے بارے میں کہ تمیز وہ ابہام کو دور کرتی ہے، کس سے؟ عدد سے، یعنی مقدار سے وہ بیان کرتے ہیں. مقدار عدد بھی ہو سکتا ہے، اور بھی صورتیں مقدار کے بارے ہیں کہ تمیز کیا ہے؟ ایسا اس میں جو رفع ابہام کو دور کرے از عدد سے. چون اندی احد عشر درہمن، جیسے اندی احد عشر درہمن. اب اس میں درہمن کیا ہے؟ تمیز ہے. احد عشر میرے پاس 11 درہم ہے. صرف اتنا کہے اندی احد عشر، میرے پاس 11 ہے. اب کیا 11 ہے؟ اس میں ابہام پائی جا رہی، پوشیدگی پائی جا رہی. اس پوشیدگی کو دور کرنے کے لیے کیا آتی ہے؟ تمیز آتی ہے. درہمن، یہ ہو گئے درہمن، یہ منصوب ہوتی ہے تمیز میں نا. اندی احد عشر درہمن. تو اس میں عدد
میں تمی وہ پائی جا رہی تھا، ابہام پایا جا رہا تھا، پوشیدگی، اس کو دور کر دیا درہم لا کر. یا از وزن، یا وزن سے دور کرے گی. تمیز کیا ہے؟ یا تو عدد سے دور کرے گی ابہام کو یا وزن سے. وزن کی مثال عندی رطل زیتن، میرے پاس ایک رطل زیت ہے، زیتون ہے، روغن ہے. ٹھیک ہے، روغن ہے زیتون، یعنی زیتون کا تیل ہے. رطل کوئی مطلب ہوگا جیسے 1 کلو وغیرہ، آج کل کلو چلتا ہے، کلو ہے نا، 1 کلو 2 کلو کوئی چیز ہوگی رطل، آج کل چلتی نہیں ہے. تو عندی رطل زیتن، میرے پاس ایک رطل زیتون ہے. تو یہ کیا وزن سے دور کر دیا. یہ کسی کو 1 کلو آج کل بول سکتے ہیں نا. یا از کیل، یا پیمانے سے. پیمانہ ہوتا ہے ناپنے کے، کچھ پیمانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آج کل لیٹر ہوتا ہے، لیٹر، 1 لیٹر دودھ، 2 لیٹر دودھ ہے نا، یہ پیمانے ہوتے ہیں. پہلے کوئی ہوگا، اب اس میں جو مثال دے رہی، کوئی گیہوں وغیرہ تولنے کے کوئی پیمانے ہوتے ہوں گے. آج کل تو نہیں ہوتے، ہم نے تو نہیں دیکھے ہیں، لیکن تو پیمانہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی ناپنے کی جو چیز ہوتی ہے، جیسے آج کل لیٹر ہوتے ہیں. ٹھیک، اسی کو پیمانہ کہہ رہے ہیں. تو یہ پیمانے سے بھی دور کرتی ہے. جیسے اندی قفیزان برن، میرے پاس 2 قفیز گیہوں ہے. قفیز کوئی ناپنے کا آلہ ہے. ٹھیک. یا از مساحت، یا مساحت سے دور کرتی ہے، مقدار سے، ہے نا. پھر جو جملہ ہوتا ہے نا، وہ مسند اور مسند الیہ سے پورا ہو جاتا ہے. پہلے ہم نے پڑھا شروع میں، جملہ کس سے پورا ہو جاتا ہے؟ مسند اور مسند الیہ سے. یعنی فاعل اور فاعل والی ترکیب ہے جو جملہ فعلیہ ہے، اس میں فاعل اور فاعل سے پورا جملہ ہو جائے گا. یعنی مسند اور مسند الیہ تو فاعل ہو گیا کیا؟ مسند، اور فاعل مسند الیہ، ان سے جملہ پورا ہو گیا. اس کے علاوہ جتنی چیزیں آ رہی ہیں وہ کیا آ رہی ہیں؟ اضافی آ رہی ہیں. یعنی اس میں مسند اور مسند الیہ صرف فاعل اور فاعل سے پورا ہو گیا. اب جملے بنانے کے لیے، جملہ مکمل کرنے کے لیے تو یہی کافی ہے. اس کے علاوہ جو چیز آ رہی ہے وہ اضافی آ رہی ہیں. یعنی وہ نہ تو مسند ہے اور نہ مسند الیہ. اضافی کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کہ نہ وہ مسند ہوتے ہیں نہ مسند الیہ. مسند اور مسند الیہ صرف فاعل اور فاعل ہی ہوتے ہیں جملہ فعلیہ میں. اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ اضافی ہوتی ہیں. اس لیے ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ جو آگے جو چیز آتی ہے فاعل، جملہ فعلیہ میں کیا آتا ہے؟ فاعل، فاعل اور منصوبات. ٹھیک بھائی، تمام مفعولات اور تمیز، حال وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ ہے منصوبات جملہ فعلیہ میں. تو یہ زائد ہوتی ہیں یہ، اس لیے ان کو کہتے ہیں فضلہ. یہاں یہی چیز بیان کر رہے ہیں. بدا کے ای ہما منصوبات، پہلی بات تو کہہ رہے ہیں ای ہما منصوبات بعد از تمامی جملہ باشند. جان لو کہ یہ تمام منصوبات جملے کے بعد ہوتے ہیں، جملہ پورا ہونے کے بعد آتے ہیں. منصوبات، ای ہما منصوبات، یہ تمام منصوبات بعد از تمامی جملہ باشد،
جملہ پورا ہونے کے بعد ہوتے ہیں، یعنی جملہ تو مسند اور مسند سے پورا ہو جاتا ہے فعل اور فاعل سے، اس کے بعد یہ آتے ہیں، اور جملہ فعل و فاعل تمام شود اور جملہ فعل و فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، مسند اور مسند تو یہ ہو گیا۔ اب بیان کر کے اب اس کا نتیجہ نکال رہے ہیں۔ بدی سبب گویند کے المنصوب فضلتن، اسی سبب سے کہا جاتا ہے کہ المنصوب فضلتن، کہ جو منصوبات ہیں فضلہ ہے، یعنی زیادتی، یہ زیادہ ہیں، یعنی یہ نہ تم کیا کہتے ہیں مسند لے بنتے ہیں نہ مسند بنتے ہیں، فضلہ زیادہ ہے، ایک ایسے فضلہ ہے نا، بیکار نہیں کہیں گے اس کو، ترجمہ بیکار بھی ہوتا ہے فضلہ کا، لیکن یہاں بیکار نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی نہ تو مسند بنتے ہو نہ مسند لے، یہ ہے فضلہ کے مطلب۔ ٹھیک، آج کا یہ سبق ہم نے پڑھا، ان تمام کی تعریف پڑھ لی ان کی جن کو فعل معروف یا تو مرفوع کرتا تھا، مرفوع تو صرف فاعل کو کرتا ہے، اس کی تعریف ہو گئی، اس کے علاوہ جن کو فعل معروف منصوب کرتا تھا پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، ان سب کی تعریف آج ہم نے پڑھ لی۔ الحمدللہ۔